She looked young and gay and carefree and her eyes were shining. وہ بالکل نوجوان، خوش اور بے پرواہ دکھائی دے رہی تھی اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھی. Hi, she waved the rake invitingly. اس نے گھاس جمع کرنے کے آلے کو ہلا کر منتا کو دعوت دی. Change your clothes and come help. We'll have a smudge party in the alley. کپڑے بدل کر میری مدد کرو، ہم گلی میں آگ جلانے کی پارٹی کرنے جا رہے ہیں. Minta stopped and leaned on the gate. She saw with a new awareness that there were dark circles under her mother's eyes. منٹا رک کر گیٹ پر جھک گئی اور اسے پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ اس کے ماں کے آنکھوں کے ارد گرد سیاہ گول لکیریں بن گئے تھے. And that the flags of color in her cheeks were too bright. اور اس کے گالوں میں موجود رنگ واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے. But she managed a chuckle. لیکن وہ ہنسنے کی کوشش میں کامیاب رہی. I wish you could see yourself, Mom. For 2 cents, I'd get my camera and take a picture of you. ماں، میری خواہش ہے کہ تم خود کو دیکھ سکتی. میں جلدی سے اپنا کیمرہ لا کر تمہاری تصویریں لیتی ہوں. She ran into the house and got her camera and they took a whole roll of pictures. وہ گھر کے اندر چلی گئی اور اپنا کیمرہ اٹھا کر واپس آ گئی اور پھر انہوں نے پوری تصویروں کی رول ختم کر ڈالی. Good, her mother said complacently. Now we can show them to your father. بہت اچھا، اس کی ماں نے بڑے اطمینان کے ساتھ کہا. اب ہم یہ تمہارے باپ کو دکھائیں گے. The next time he accuses me of being a Sally sit by the fire. اگر اس نے دوبارہ مجھ پر خانہ نشین شخص ہونے کا الزام لگایا. سیلی سٹ بائی دا فائر اس شخص کو کہتے ہیں جو زیادہ تر وقت اپنے گھر میں بیٹھے گزارتا ہے. They piled the leaves into a huge damp stack with the help of half a dozen neighborhood children. انہوں نے پڑوسیوں کے آدھے درجن بچوں کی مدد سے پتوں کا ایک مرطوب ڈیر بنا ڈالا. It wouldn't burn properly, but gave out with clouds of thick black, wonderfully pungent smoke. یہ پتے صحیح طور سے نہیں جلے بلکہ اس سے انتہائی باری، سیاہ اور تیز بو والا حیران کن دھواں پیدا ہوا. Her mother was tired that night. اس کی ماں اس رات انتہائی تک گئی تھی. She lay on the Devonport and made out her Christmas card list while Minta and her father watched the wrestling matches. اور وہ اپنے صحن میں پڑی ہوئی صوفے پر لیٹ گئی اور کرسمس کے کارڈز کی فہرست بنانے لگی جبکہ منٹا اور اس کے والد ریسلنگ میچ دیکھ رہے تھے. It was like 1,000 other such evenings, but in some unaccountable way it was different. یہ شام بھی کئی ہزار شاموں کی طرح ایک شام تھی، لیکن یہ عجیب طور سے مختلف تھی دوسرے شاموں سے. Because it's the last time, Minta told herself, the last time we will ever rake the leaves and make a bonfire in the alley. کیونکہ یہ آخری شام ہے، منٹا نے اپنے آپ سے کہا، آخری دفعہ کہ کبھی ہم نے پتے اکٹھی کیے اور پھر ان سے گلی میں تیز آگ جلائی. The last time I'll snap a picture of her with her arms around the Kelly's kid. The last time. اور یہ آخری تصویر ہوگی جب وہ اپنے ہاتھوں کو کیلی کے بچوں کے گرد رکھے ہوئے ہوگی. آخری دفعہ. She got up quickly and went out into the kitchen and made popcorn in the electric popper. وہ جلدی سے اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی اور بجلی سے چلنے والی پاپر کی مدد سے مکئی کے پھلے تیار کر کے لے آئی. Bringing a bowl to her mother first, remembering just the way she liked it. Salt and not too much butter. پہلے وہ اپنی ماں کے لیے ایک برتن میں لے کر آئی اور اسے یاد تھا کہ اس کی ماں کو کس طرح کے پھلے پسند ہے، تھوڑی سی نمک اور مکھن بھی زیادہ نہیں. But that night she wakened in the chilly darkness of her room and began to cry softly. Her head buried in the curve of her arm. لیکن اسی رات وہ اپنے کمرے کی انتہائی تاریکی میں اٹھی اور رونے لگی، اپنا سر بازو کے کوہنیوں میں رکھے ہوئے. At first it helped, loosening the tight band about her hurt. پہلے تو اسے کافی سکون محسوس ہوا، اس سے منٹا کے دل کا غبار ختم ہوا. Washing away the fear and the loneliness. اس سے اس کا خوف ختم ہوا اور تنہائی مٹ گئی.
But when she tried to stop, she found that she couldn't. لیکن جب اس نے رونا بند کرنا چاہا یا اس کی کوشش کی تو وہ ایسا نہیں کر پائی. Great racking sobs shook her until she could no longer smother them against her pillow. تباہ کن سسکیوں نے اسے گھیر لیا اور یہاں تک کہ وہ اسے اپنے تکیے کے ساتھ دبانے میں بھی ناکام رہی. مطلب یہ ہے کہ تکیے پر منہ رکھ کر اپنی رونے کو کم کرنا چاہا سسکیوں کو، لیکن وہ اس طرح نہیں کر پائی. And then the light was on and her mother was there bending over her, her face concerned, her voice soothing. اور پھر روشنی ہو گئی اور اس کی ماں اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی، اس کا چہرہ فکر مند اور آواز میں تسلی تھی. Darling, what is it? Wake up. Baby, you are having a bad dream. میری پیاری بیٹی کیا ہوا؟ اٹھ جاؤ، شاید تم ایک برا خواب دیکھ رہی ہو. No, it's not a dream. Minta choked. It's true. It's true. نہیں یہ خواب نہیں ہے. منٹا کی آواز حلق میں اٹک گئی. یہ سچ ہے. The thin hand kept smoothing back her tumbled hair, and her mother went on talking in the tone she had always used to comfort a much smaller Minta. پتلے ہاتھوں سے وہ اپنے الجھے ہوئے بالوں کو ٹھیک کر رہی تھی اور اس کی ماں ہمیشہ سے اسی لہجے میں بات کر رہی تھی جس لہجے میں وہ ایک چھوٹی سی منٹا کو تسلی دیتی تھی. She was aware that her father had come to the doorway. اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کا والد دروازے تک آ پہنچا ہے. He said nothing, just stood there watching them while Minta's sobs diminished into hiccupy sighs. اس نے کچھ نہیں کہا، صرف وہاں کھڑے ہو کر ان دونوں کو دیکھتا رہا جبکہ منٹا کی سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئی. Her mother pulled the blanket up over Minta's shoulder and gave her a little spank. منٹا کی ماں نے اس کے کندھوں پر کمبر ڈالا اور اسے تھوڑی سی تھپکی دی. The idea, gollywogs at your age, she said reprovingly. Want me to leave the light on in case your spook comes back? تمہاری عمر کی ڈراؤنی گڑیا چاہتی ہے کہ میں لائٹ کو کھلا چھوڑ دوں، ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارا بھوت واپس آ جائے، اس کی ماں نے تنبیہ کے طور پر کہا. Minta shook her head, blinking against the tears that crowded against her eyelids. منٹا نے سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا. پلکوں پر جمع آنسو کی وجہ سے اس کی آنکھیں تلملا رہی تھی. Even managing a wobbly smile. یہاں تک کہ لڑکڑاتی ہوئی ہنسی کا اظہار بھی کیا اس نے. She never cried again. اس کے بعد وہ کبھی نہیں روئی. Not even when the ambulance came a week later to take her. اس وقت بھی نہیں جب ایک ہفتے بعد ایمبولینس اس کی ماں کو ہسپتال لے جانے کے لیے آیا. Not even when she was standing beside her mother's high white hospital bed, holding her hand tightly, forcing herself to chatter of consequential things. یہاں تک کہ وہ اس وقت بھی نہیں روئی جب وہ ہسپتال میں اپنے ماں کے اونچے بستر کے قریب کھڑی تھی، اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی اور لا حاصل چیزوں کے بارے میں باتیں کر رہی تھی. Be sure that your father takes his vitamin pills, won't you, Minta? دھیان رکھنا کہ تمہارے والد اپنی وٹامن کی گولیاں لیتے رہے. کیا تم ایسا کر سکتی ہو منٹا؟ He is so careless unless I am there to keep an eye on him. اگر میں اس پر نظر رکھنے کے لیے موجود نہیں ہوتی تو وہ بڑی بے احتیاطی کرتا ہے. I'll watch him like a beagle, Minta promised lightly. میں اس پر شکاری کتوں کی طرح نظر رکھوں گی، منٹا نے آہستہ سے وعدہ کرتے ہوئے کہا. Now you behave yourself and get out of here in a hurry, you hear? اچھا، اپنی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے یہاں سے جلدی سے نکلو، تم نے سنا؟ Not even at the funeral, the friends and relatives came and went, and it was as if she stood on the sidelines watching the Minta who talked with them and answered their questions. یہاں تک کہ وہ جنازے پر بھی نہیں روئی
دوست و احباب آتے گئے اور جاتے گئے اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ منٹا سائڈ پر کھڑی اپنی عکس کو دیکھ رہی تھی جو ان سے باتیں کر رہا تھا اور ان کے جوابات بھی دے رہا تھا. As if her heart were encased in a shell that kept it from breaking. اور جیسے کہ اس کا دل ایک خول میں بند ہو جو اسے ٹوٹنے سے روکے ہوئے ہو. She went to school and came home afterwards to the empty house. وہ اسکول گئی اور خالی گھر واپس آئی. She tried to do the things her mother had done, but even with the help of well-meaning friends and neighbors, it was hard. اس نے وہ سب کام کرنے چاہے جو اس کی ماں نے کیے تھے مگر کافی دوستوں اور پڑوسیوں کی مدد سے بھی وہ ایسا نہیں کر پائی. She tried not to hate the people who urged her to cry. اس نے کوشش کی کہ وہ ان لوگوں سے بھی نفرت نہ کرے جو اسے رونے پر مجبور کر رہے تھے. You will feel better, dear, her Aunt Grace had insisted, and then had lifted her handkerchief to her eyes and walked away. اس سے تمہارا دل ہلکا ہو جائے گا، اس کی چچی نے اصرار کیا تھا اور پھر اپنا رومال آنکھوں تک اٹھا کر چلی گئی. When Minta had only stared at her with chilling indifference. جب منٹا نے انتہائی سرد نظروں سے اس کی طرف دیکھا. She overheard people talking about her mother. اس نے لوگوں کو اپنی ماں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے چپکے سے سن لیا تھا. She never knew, did she? They asked. اس کو بالکل پتہ نہیں تھا. کیا اسے پتہ تھا؟ انہوں نے پوچھا. No, she never knew. Even at the very last, when she was waiting for the ambulance to come, she looked around the bedroom and said. نہیں، اس کو پتہ نہیں تھا، آخری منٹ تک بھی نہیں. جب وہ ایمبولینس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی اس نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا اور کہا I must get these curtains done up before Christmas. کرسمس کے آنے سے پہلے مجھے یہ پردے ٹھیک کر لینے چاہیے. Minta knew that her father was worried about her and she was sorry, but it was as if there was a wall between them. منٹا کو علم تھا کہ اس کا والد اس کے بارے میں فکر مند ہے اور اسے اس بات کا افسوس بھی تھا، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو گئی ہو. A wall that she was too tired to surmount. ایسی دیوار جس کو پلانگنے کی سکت اس میں نہیں تھی. One night he came to the door of her room where she was studying. ایک رات وہ اس کے کمرے کے دروازے تک آیا جہاں پر وہ اپنی مطالعہ کر رہی تھی. I wonder if you'd like to go through those clothes before your Aunt Grace takes them to the church bazaar. He began haltingly. میں سوچ رہا تھا کہ کیا تم ان کپڑوں کو دیکھنا چاہو گی جس کو تمہاری چچی گریس چرچ بازار لے جانا چاہ رہی ہے. اس نے رک کر یہ بات کہی. And then when she looked up at him, not understanding, he went on gently, your mother's clothes. اور پھر جب منٹا نے نظریں اٹھا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا غیر فہم انداز میں تو والد نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا تمہاری ماں کے کپڑے. We thought someone might as well get some good out of them. ہم نے سوچا کہ اس سے کسی کا بھلا ہو جائے گا. She stood and closed the book and went past him without any word, but she closed the door behind her when she went into her mother's room. وہ کھڑی ہو گئی اور کتاب کو بند کر دیا. خاموشی کے ساتھ اپنے والد کے قریب سے گزر گئی اور پھر اپنے پیچھے دروازے کو بند کر دیا جب وہ اپنے ماں کے کمرے میں داخل ہوئی. There were some suit boxes by the closet door, and Minta vaguely remembered that the woman from Bazaar committee had called several times. الماری کے دروازے کے قریب کچھ صندوق پڑے تھے اور منٹا کو مبہم طور پر یاد آیا کہ بازار سے کمیٹی کے خاتون نے کئی دفعہ کال کیا تھا. Her hands felt slightly unsteady as she pulled open the top dresser drawer. اس کے ہاتھ تھوڑے سے لرزنے لگے جب اس نے کپڑوں کے اوپر والے دراز کو کھولا. And looked down at the stacks of clean handkerchiefs, the stockings in their quilted satin case, the gloves folded into tissue wrappings.
اور صاف ستھرا رومالوں کے ڈھیر اور موٹی جرابیں جو نرم چمکیلی لحافوں میں لپٹی ہوئی تھی اور ٹیشو میں بند کیے ہوئے دستانوں کو دیکھا۔ I can't do it, she told herself. But she got a box and started putting the things into it, trying not to look at them, trying to forget how delighted her mother had been with the pale green slip, trying not to remember. اس نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا، میں یہ نہیں کر سکتی، لیکن پھر اس نے ایک باکس اٹھایا اور اس میں چیزوں کو رکھنا شروع کر دیا بغیر دیکھے، اور اس بات کو بھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ اس کی ماں نے اس ہلکی سبز لہنگے پر کتنی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ Once she hesitated and almost lifted a soft wool sweater from the pile that was growing in the suit box. ایک دفعہ وہ ہچکچائی اور سوٹ باکس کے اندر پڑے ہوئے ڈھیر میں سے ایک نرم اون کا چمکیلا سویٹر نکالا۔ She had borrowed it so often that her mother used to complain that she felt like a criminal every time she borrowed it back again. منٹا نے اس سویٹر کو اتنی دفعہ ادھار لیا تھا کہ اس کی ماں ہمیشہ یہ شکایت کرتی کہ اسے ایک مجرم کی طرح احساس ہوتا تھا جب کبھی وہ اس سویٹر کو دوبارہ واپس مانگتی۔ She didn't mean it though. She loved having Minta borrow her things. جبکہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا، اسے منٹا کا چیزیں ادھار لینا بہت پسند تھا۔ Minta put the sweater with the other things and closed the box firmly. منٹا نے اس سویٹر کو دوسری چیزوں کے ساتھ رکھا اور اس صندوق کو مضبوطی سے بند کر دیا۔ Now the things in the closet. اب الماری میں رکھی ہوئی چیزوں کی بات کرتے ہیں۔ Opening the door was almost like feeling her mother in the room beside her. دروازہ کھولنا ایسے ہی تھا جیسے کہ اس کی ماں اس کے کمرے میں اس کے قریب موجود ہو۔ A faint perfume clung to most of her garments. ہلکی سی خوشبو اس کے زیادہ تر کپڑوں پر لگی ہوئی تھی۔ The house coat. اس کا گھر میں پہننے والا کوٹ۔ The woolly robe. اون سے بنا ہوا چوغا۔ The tan polo coat. The scarlet jacket. Her new blue wool with the peg top skirt. پولو کوٹ، سرخ جیکٹ، اس کی نئی اون سے بنی لباس اور تنگ سکرٹ۔ Minta started folding the things with almost frantic haste, stuffing them into boxes, cramming the lids on, and then starting on another box. منٹا نے انتہائی تیزی کے ساتھ چیزوں کو لپیٹنا شروع کر دیا، صندوقوں میں ان کو دھکیلتے ہوئے جلدی سے ان کے سروں کو کھلا چھوڑ دیتی اور پھر تیزی سے دوسری باکس کھول دیتی۔